ذرا ایک لمحے کے لیے یہ منظر تصور کریں، آپ کی بلی اس وقت آپ کے سامنے بیٹھی ہے، خاموشی سے آپ کو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، بغیر کسی واضح تاثر کے، اور آپ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہی ہوگی، اس کے چھوٹے سے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا یہ مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے یا دوست، یا کسی ایسے عجیب جاندار کے طور پر دیکھتی ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، یا پھر صرف ایک ایسا ہاتھ جو اس کے لیے کھانے کا ڈبہ کھولتا ہے۔ لیکن حقیقت آپ کے تصور سے کہیں زیادہ عجیب ہے، کیونکہ آپ کی بلی آپ کو ویسا ہرگز نہیں دیکھتی جیسا آپ خود کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم اپنی انسانی اینک اتاریں گے اور اس چھوٹے سے شکاری کی آنکھیں لگا لیں گے۔ ہم دنیا کو ویسے دیکھیں گے جیسے ایک بلی دیکھتی ہے، اور اس کے سماجی نظام میں آپ کی اصل حیثیت کیا ہے یہ جانیں گے، اور سچ شاید چونکا دینے والا ہو۔ اس لیے ایک گہری سانس لیں جیسا کہ ہمیشہ لیتے ہیں، اور شروع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو حقیقت میں اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھتی ہے۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اپنی بلی کی آنکھیں لے لیں تو شاید آپ کو مایوسی ہو، کیونکہ بلیاں اس مسئلے کا شکار ہوتی ہیں جسے ہم انسان قصرِ نظر کہتے ہیں۔ آپ اسے دور سے صاف دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو بس ایک دھندلی سی شکل یا ایک بڑا سا سایہ سمجھتی ہے، جب تک آپ اس کے 6 میٹر کے اندر نہ آ جائیں۔ دوسرے لفظوں میں، آپ کا چہرہ، آپ کے نقش و نگار، آپ کے تاثرات، وہ سب اتنے واضح نہیں ہوتے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ آپ کی بلی آپ کا چہرہ نہیں پڑھتی، بلکہ وہ آپ کی حرکت، آپ کی آواز اور آپ کی خوشبو کو پڑھتی ہے۔ لیکن اب رنگوں کا کیا؟ آپ کی رنگین دنیا جس میں سرخ اور نارنجی جیسے گرم رنگ بھرے ہیں، بلی کی آنکھ میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ بلیاں دنیا کو ایک ٹھنڈے فلٹر میں دیکھتی ہیں جس میں نیلا، سرمئی اور پیلا رنگ غالب ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کے لیے مہنگا سرخ کھلونا خریدتے ہیں تو وہ اسے ایک بے جان سی سرمئی چیز کے طور پر دیکھتی ہے۔ لیکن اس پر ترس مت کھائیں، کیونکہ اس کے پاس ایسی زبردست صلاحیتیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں۔ بلی آپ کے مقابلے میں وقت کو تیز دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھیں تصاویر کو حیرت انگیز رفتار سے سمجھتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنی انسانی حرکات کے ساتھ اسے ایسے لگتے ہیں جیسے سلو موشن میں چل رہے ہیں۔ آپ اس کے لیے ایک بہت بڑا سست حرکت کرنے والا، غیر واضح خد و خال والا جاندار ہیں جو ایک ٹھنڈی نیلی دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ وہ آپ کو ظاہری طور پر کیسے دیکھتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سماجی طور پر کس درجے میں رکھتی ہے۔ اور یہاں ہم ایک نہایت دلچسپ سائنسی نظریے تک پہنچتے ہیں۔ حیاتیات کے ماہر جان بریڈشو نے برسوں تک یہ مطالعہ کیا کہ بلیوں کا انسان کے ساتھ برتاؤ اور ان کا رویہ ایک عجیب نتیجے تک پہنچا ہے۔ کتے جب انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنا رویہ بدل لیتے ہیں، وہ چپک جاتے ہیں اور تابع دار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن بلیاں اپنا رویہ کبھی نہیں بدلتی۔ وہ تمہارے ساتھ دم اٹھاتی ہیں، تم سے جسم پر رگڑتی ہیں اور تمہیں چاٹتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ دوسری بلیوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہاری بلی تمہیں انسان کے طور پر نہیں دیکھتی۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ تم کسی دوسری نسل کے جاندار ہو۔ اس کی نظر میں تم بس ایک بہت بڑی بلی ہو، لیکن کوئی عام بلی نہیں، بلکہ ایک عجیب و غریب بلی۔ تم بلی ہو مگر مختلف ہو۔ تم فرنیچر سے ٹکراتے ہو، تمہارے جسم پر بال نہیں ہیں، تم عجیب آواز نکالتے ہو، اور سب سے اہم بات یہ کہ تم بالکل ناکام شکاری ہو۔ اس نے تمہیں کبھی چوہا شکار کرتے نہیں دیکھا۔ وہ تمہیں صرف باہر جاتے اور واپس آتے دیکھتی ہے، ہاتھوں میں سپر مارکیٹ کے تھیلے لیے ہوئے، یا اس کے خیال میں یہ بہت آسان شکار ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ تمہیں درندہ یا خطرناک شکاری نہیں سمجھتی، اس لیے کہ تم نے کبھی اسے نقصان نہیں پہنچایا، اور تمہارا رویہ چاہے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، اس کے لیے اب جانا پہچانا بن چکا ہے۔ تو اس کے دماغ میں تم خطرہ نہیں ہو، اس لیے وہ تمہیں مالک کے طور پر نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے نرم دل کے ساتھ رہنے والے ساتھی کے طور پر دیکھتی ہے، جسے مدد اور دیکھ بھال کی بہت ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بلی اپنے مالک کو باپ کی طرح دیکھتی ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ بلی کے اندر باپ یا والدین کا وہ تصور نہیں ہوتا جو ہم انسان سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود تمہاری حیثیت اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ تمہارے لیے مرا ہوا کاکروچ یا چوہا لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دے؟ چیخو مت اور نفرت مت کرو، کیونکہ یہ محبت کا پیغام ہے، کیونکہ وہ تمہیں ایک بڑی بلی سمجھتی ہے
جو شکار کرنا نہیں جانتی، اس لیے وہ تم پر ترس کھاتی ہے اور تمہیں سکھانے اور کھلانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس کے خیال میں تم اس کے بغیر بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ گھناؤنا سا تحفہ دراصل محبت اور خیال رکھنے کا سب سے بڑا پیغام ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے پنجوں سے تمہارے پیٹ پر گوندنے جیسی حرکت کرتی ہے تو وہ تمہارے کپڑے پھاڑنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ اپنے بچپن کی یادوں میں واپس جا رہی ہوتی ہے۔ یہ حرکت چھوٹی بلیاں ماں سے دودھ حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں، اور جب وہ تمہارے ساتھ ایسا کرتی ہے تو وہ تمہیں اپنے خاندان کا فرد سمجھتی ہے، یا شاید ایک متبادل ماں اور گرمیوں تحفظ کا ذریعہ۔ وہ ہلکی ہلکی کانٹیں یا تم پر چلنا یا خاص آواز کے ساتھ میاؤں کرنا، یہ سب بھی اسی گہرے رشتے اور مانوس محبت کی علامتیں ہیں۔ تمام چھوٹے بلیوں والے اشارے اس بات کی علامت ہیں کہ اس نے تمہیں اپنے خاندان کے خانے میں رکھ دیا ہے، اور ان سب سے اہم چیز آہستہ پلک جھپکنا یعنی سلو بلنگ ہے۔ جنگل کی دنیا میں آنکھ بند کرنا موت کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ جب وہ تمہارے سامنے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کرتی ہے تو وہ اپنی خاموش زبان میں یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی جان سونپ رہی ہوں، مجھے تم پر اندھا اعتماد ہے کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تو پھر حقیقت میں تمہاری بلی تمہیں کیسے دیکھتی ہے؟ تم نہ اس کے مالک ہو اور نہ اس کی نظر میں انسان ہو، بلکہ تم اس کے لیے ایک بہت بڑی ماں کے طور پر بلی ہو، ایک مہربان ساتھی ہو جس کے پاس ڈبے کھولنے کے لیے انگوٹھے ہیں۔ تم اس کے پسندیدہ فرنیچر ہو، اور شور سے بھری اس دنیا میں اس کے لیے واحد ذریعہ حفاظت ہو۔ اور یہاں وہ حقیقت ہے جو شاید سب کو پسند نہ آئے، تمہاری بلی تمہارے لیے نہیں جیتی بلکہ تمہارے ساتھ جیتی ہے، کیونکہ بلی فطری طور پر ایک خود مختار جانور ہے۔ وہ کتے کی طرح مسلسل وابستگی نہیں ڈھونڈتی، تمہاری غیر موجودگی اسے توڑ نہیں دیتی، لیکن تمہاری موجودگی اسے سکون دیتی ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑا فرق ہے، لیکن حیاتیاتی حقیقت یہ بتاتی ہے کہ وہ تمہارے سینے پر سو رہی ہوتی ہے تو اس کے دل کی دھڑکن تمہارے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اس کی نیلی دھندلی اور تیز دنیا میں تم ہی واحد مستقل چیز ہو، اور اگلی بار جب وہ تمہیں اس پراسرار نظر سے دیکھے تو یہ مت سوچنا کہ وہ تمہارا فیصلہ کر رہی ہے، وہ صرف یہ یقین کر رہی ہوتی ہے کہ دیو ہیکل بلی اب بھی یہاں موجود ہے تاکہ اس کی دنیا کی حفاظت کر سکے۔